ایک ناچنے والی طوائف نے جب ایک پرہیزگار اللہ کے ولی نوجوان کے ساتھ زنا کرنے کے لیے اپنا جسم بڑھایا تو وہ نیک نوجوان ڈر کے کانپنے لگا اور اس عورت کی منتیں کرنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ لیکن عورت نہ مانی اور کہنے لگی کہ یہاں تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، چلو جلدی سے میری خواہش پوری کرو۔ تو پھر عورت کے ساتھ جو ہوا اسے سن کر آپ سب لوگ حیران رہ جائیں گے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک عورت آباد تھی جو بے حد خوبصورت، حسین اور جمیل تھی۔ اس کے حسن کا یہ عالم تھا کہ جو بھی اسے دیکھتا اس پر فدا ہو جاتا۔ اس کی آنکھوں میں عجب سا سجاد تھا، اس کے چہرے کی چمک سورج کو بھی شرمندہ کر دے۔ اس بستی کے جتنے بھی مرد تھے سب اس پر جان چھڑکتے تھے۔ وہاں کی عورتیں اس عورت سے بہت زیادہ پریشان رہتی تھی کیونکہ وہ عورت نیک راہ کے بجائے بدکاری کے راستے پر چل پڑی تھی۔ دنیاوی لالچ اور شیطان کی سرگوشیوں نے اسے گناہ کی طرف کھینچ لیا تھا۔ لوگوں کو اپنا حسن دکھا کر ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتی تھی۔ جو مرد بھی اس کے سامنے آتا وہ اس کے سامنے شرم و حیا کی ساری حدیں پار کرنے پر تیار ہو جاتا، لیکن وہ عورت اپنی قیمت وصول کیے بغیر کسی کو قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ شروع میں وہ چھوٹی موٹی رقم لیتی تھی مگر جلد ہی اس کا لالچ بڑھنے لگا۔ لوگ اس پر دولت لٹاتے اور وہ اس دولت کو اپنی عیش و آرام کی زندگی پر خرچ کرتی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ عورت اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے ایک شاندار محل تعمیر کر لیا۔ خاص طور پر اس کا ذاتی کمرہ نہایت قیمتی قالینوں، نرم پردوں اور قیمتی زیورات سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے زناکاری کے لیے خاص طور پر ایک سونے کا پلنگ بنوایا تھا جس پر بیٹھ کر وہ اپنی گمراہی کا کاروبار کرتی تھی۔ اب وہ عورت پہلے سے بھی زیادہ رقم لینے لگی تھی۔ اس کے پاس آنے والے امیر لوگ اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتے تھے۔ وہ عورت غرور اور گھمنڈ میں ڈوبی ہوئی تھی، گناہ میں اتنی آگے بڑھ چکی تھی کہ اسے اب اپنے اعمال کی کوئی پرواہ ہی نہیں رہی تھی۔ پھر ایک دن اس عورت نے ایک نیک پرہیزگار نوجوان کے ساتھ ایسا کچھ کر دیا کہ اس کی زندگی میں طوفان برپا ہو گیا۔ اس کے محل کے پاس والی بستی میں ایک نوجوان رہتا تھا جو نہایت پرہیزگار، اللہ کا بندہ اور گناہوں سے دور رہنے والا تھا۔ وہ اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار رہا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ نوجوان کسی ضروری کام سے اس طوائف کی بستی میں چلا گیا، اور یہ کوئی اتفاق نہیں تھا بلکہ ایک بڑا امتحان تھا۔ وہ عورت ہمیشہ کی طرح اپنے محل کا دروازہ کھول کر بیٹھی ہوئی تھی، شاید کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے حسن کی روشنی باہر تک پھیل رہی تھی۔ جب نوجوان اس کے محل کے قریب سے گزرا تو بے اختیار اس کی نظر اس عورت پر پڑ گئی۔ وہ لمحہ نہایت نازک تھا۔ نفس نے نوجوان کو بہکانے کی پوری کوشش کی مگر اس نے فوراً اللہ کے خوف سے اپنی نظریں جھکا لی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے اس عورت کا عکس آیا اور پھر وہ سر جھکائے تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ اس نے اپنے دل میں کہا، یا اللہ مجھے میرے نفس کی شر سے بچا لے۔ لیکن یہیں سے اس نوجوان کا اصل امتحان شروع ہوا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اس عورت کا حسن اس کی آنکھوں اور دماغ میں بیٹھ گیا۔ وہ جتنا اسے بھولنے کی کوشش کرتا اتنا ہی اس کا خیال دل میں گہرا ہوتا چلا گیا۔ اس نے اپنی خواہش کو دبانے کے لیے خود کو طرح طرح سے سزا دینا شروع کر دی۔ کبھی پیاسا رہتا، کبھی آگ کے قریب کھڑا ہو کر اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتا، لیکن اس عورت کا خیال پھر بھی باقی رہتا۔ شیطان دور بیٹھا خوش ہو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، دیکھو نیک لوگ بھی میرے جال سے نہیں بچ سکے۔ نوجوان دعا کرتا رہا، اپنے دل کی جنگ لڑتا رہا مگر یہ جنگ ختم نہ ہوئی بلکہ دن بدن اور بھی زیادہ شدید ہوتی گئی۔ شیطان کا وار اور عورت کی کشش دونوں نے اس نوجوان کو ایک خطرناک فیصلے پر لا کھڑا کیا۔ اب اس کے دل میں بس ایک ہی تمنا تھی، کاش ایک بار اس عورت سے مل لوں، اس کے پاس بیٹھ کر جی بھر کے باتیں کر لوں، اپنے نفس کی آگ بجھا دوں۔ اتنی دیر سے میں نیکی کر رہا ہوں، برائی کی طرف نہیں گیا۔ اگر ایک بار برائی کر لوں گا تو کچھ نہیں ہو جائے گا، اس سے مجھے سکون ملے گا، ورنہ میرے دل کو قرار نہیں آ رہا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ عورت جتنی رقم لیتی تھی اس نوجوان کے پاس اتنی رقم نہیں تھی۔ اس نے اپنے گھر کی تمام چیزیں فروخت کر دی اور جتنی جمع پونجی اس کے پاس بچی تھی وہ سب اکٹھا کی اور اس عورت کے محل کی طرف چل پڑا۔ اس کے کان میں شیطان بھی لگاتار سرگوشیاں کر رہا تھا، بس ایک بار اس عورت کے پاس چلا جائے، یہ موقع پھر نہیں ملے گا، انہیں اتنی عبادت کی ہے۔
اب ایک بار اپنے دل کی سن لے، لیکن وہ نوجوان کوئی عام شخص نہیں تھا۔ اس کے اندر اب بھی کہیں اللہ کا ڈر باقی تھا۔ وہ عورت اپنے محل کے دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب اس عورت نے نوجوان کو اپنے دروازے کی طرف آتے دیکھا تو مسکرا اٹھی۔ اس نے دل میں کہا، آخر کار یہ بھی میری طرف کھینچا چلا ہی آیا۔ نوجوان نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اے عورت، میری خواہش پوری کرنے کے لیے کتنی رقم لوگی؟ عورت نے گھمنڈ سے اپنی قیمت بتائی۔ نوجوان نے وہ رقم چپ چاپ اس کے ہاتھ پر رکھ دی اور عورت نے اسے اندر آنے کا اشارہ کر دیا۔ وہ دن اس نوجوان کی زندگی کا سب سے سخت دن تھا۔ اس کے قدم کانپ رہے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور پسینے کی بوندیں اس کے ماتھے سے ٹپک رہی تھیں۔ وہ عورت آگے آگے چل رہی تھی، اس کے قدموں کی چاپ اس کے دل کو نرم کر رہی تھی۔ وہ عورت نوجوان کو اپنے خاص کمرے میں لے گئی۔ یہ کمرہ پورے محل کا سب سے حسین کمرہ تھا۔ وہی کمرہ جہاں وہ سلگتا ہوا سونے کا پلنگ رکھا تھا، جس پلنگ پر بیٹھ کر وہ عورت اپنی بے حیائی کے تمام پردے اتار دیتی تھی۔ نوجوان نے جب اس پلنگ کی چمک دیکھی تو اس کے دل میں ایک عجیب سے رضا پیدا ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ پلنگ ان تمام گناہوں کا گواہ ہے جو اس سے پہلے یہاں انجام پائے تھے۔ عورت نے اس پلنگ پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر نوجوان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی کشش تھی اور وہ نرمی سے بولی، آج تم میرے مہمان ہو۔ نوجوان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے نظریں نیچی کر لی۔ عورت نے اس کی جھجک کو محسوس کیا اور دھیرے سے اس کا ہاتھ پکڑنے لگی۔ اس کا لمس نوجوان کے جسم میں بجلی کی طرح دوڑ گیا۔ شیطان اس کے دل میں سرگوشیاں کر رہا تھا، یہی وہ لمحہ ہے، اب رکنے کا کوئی فائدہ نہیں، کر گزرو، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ لیکن اسی وقت ایمان نے اس کے دل میں کہا، کیا تم بھول گئے تمہارا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ عورت نے اسے اپنے قریب کھینچنا چاہا۔ نوجوان کانپنے لگا، اس کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ جسم کا ہر حصہ اسے گناہ کی طرف کھینچ رہا تھا، مگر اس کی روح اللہ کی طرف پکار رہی تھی۔ وہ عورت میٹھی آواز میں بولی، تم نے اتنی بھاری رقم ادا کی ہے، اب اپنی خواہش پوری کر لو۔ نوجوان نے کانپتے ہوئے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے دل میں کہا، یا اللہ، یہ میرا سب سے بڑا امتحان ہے، مجھے بچا لے۔ عورت نے قریب آ کر اس کا چہرہ چھوا اور شیطان نے آخری بار اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دو، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ کبھی اللہ کا نور اس نوجوان پر غالب آ گیا۔ اس نے زور سے عورت کا ہاتھ جھٹکا اور چیخ کر بولا، نہیں، ہرگز نہیں، میں وہ کام نہیں کروں گا جس سے میرا رب ناراض ہو۔ اس کے جسم سے پسینہ ٹپک رہا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر ایمان جیت چکا تھا۔ وہ عورت حیران رہ گئی، اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی مرد کو اس طرح انکار کرتے دیکھا تھا۔ وہ بولی، تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، پھر کیوں ڈرتے ہو؟ نوجوان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، تم نہیں جانتی، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن میرا رب ہر لمحہ موجود ہے۔ میں اس کے حکم کے خلاف کیسے جا سکتا ہوں؟ وہ اٹھا، لرزتے قدموں سے کمرے سے باہر جانے لگا۔ جاتے ہوئے بولا، جو رقم میں نے دی ہے چاہو تو اپنے پاس رکھ لو، مگر مجھے جانے دو، میں گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ عورت گہرے صدمے میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ سوچنے لگی، دنیا کے مرد تو میرے قدموں میں گر جاتے ہیں، مگر یہ کون ہے جو اللہ کے خوف میں میرا ساتھ چھوڑ گیا؟ نوجوان وہاں سے نکل گیا۔ دل ہلکا تھا مگر جسم تھکاوٹ سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے سب سے بڑی جنگ جیت لی۔ ادھر وہ عورت رات بھر جاگتی رہی، اس کے دل میں بار بار اس نوجوان کا چہرہ اور اس کے الفاظ گونجتے رہے۔ پہلی بار اس نے کسی کو اللہ سے اتنا ڈرتے دیکھا تھا۔ اس کے گھمنڈ کو اس کے واقعے نے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ لیکن ادھر نوجوان کے دل کی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کے دل پر ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے گناہ تو نہیں کیا، مگر پھر بھی اللہ کا خوف اس کے دل پر چھایا ہوا تھا۔ وہ رات اس کی زندگی کی سب سے عجیب رات تھی۔ نوجوان اس دن محل سے لوٹ آیا تھا اور ظاہری طور پر گناہ سے بچ گیا تھا، لیکن اس کے دل میں ایسا ڈر پیدا ہو گیا تھا جو اسے سکون نہیں لینے دیتا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ گناہ کے قریب جا کر پھر واپس آ جانا شاید دل کا بوجھ ہلکا کر دے گا، مگر ہوا اس کے بالکل الٹ۔ اس عورت کا چہرہ، اس کا لمس، سب سے بڑھ کر اس لمحے میں اللہ، یہ سب اس کے دل میں ہر پل۔ گھر پہنچتے ہی اس نے وضو کیا اور سجدے میں گر پڑا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دل کانپ رہا تھا۔ اس نے کہا، اللہ، میں تیرے سامنے بے بس ہوں، میں نے گناہ نہیں کیا، مگر میرا دل اب بھی ڈر سے کانپ رہا ہے۔ اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ رات گہری ہوتی گئی، سب لوگ سو گئے مگر نوجوان نہیں سویا۔
وہ جاگتا رہا، دعائیں کرتا رہا۔ شیطان اب بھی ہار ماننے والا نہیں تھا، وہ دل میں وسوسے ڈالتا رہا۔ تو نے کوئی گناہ نہیں کیا مگر اس عورت کا خیال اب بھی تیرے دل میں ہے، تیرا ایمان کمزور ہے۔ نوجوان نے ان وسوسوں کو جھٹکنے کی کوشش کی مگر دل کا ڈر پڑتا گیا۔ وہ بار بار اپنے آپ کو یاد دلاتا، اللہ سب دیکھتا ہے۔ ادھر وہ عورت بھی اپنے محل میں بیٹھی سوچتی رہی، اس نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا مرد نہیں دیکھا تھا جو اس کے حسن کو ٹھکرا کر چلا جائے۔ اس کے دل میں پہلی بار ایک احساس پیدا ہوا کہ یہ نوجوان کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کا سچا بندہ ہے۔ رات کا آخری پہر آیا، نوجوان نے تہجد کے لیے وضو کیا، نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لے، میں اس دنیا کی آزمائشوں میں اور نہیں جینا چاہتا۔ بس اتنا کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کی، لبوں پر اللہ کا نام تھا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ صبح جب گھر والے اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہ سجدے کی حالت میں تھا، چہرے پر عجیب سکون اور روشنی تھی۔ سب حیران رہ گئے، رونے لگے، مگر ساتھ ہی انہیں یہ سکون بھی تھا کہ وہ ایمان پر قائم رہ کر اس دنیا سے گیا۔ جب بستی کے لوگوں کو یہ خبر ملی تو ہر کوئی یہی کہنے لگا، واقعی یہ اللہ کا ولی تھا، کیونکہ اس کی لاش کے پاس سے پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر وہ اس اللہ والے نوجوان کا نماز جنازہ ہوا، مسجدوں میں اعلان کروایا گیا، لوگ جھنڈ کے جھنڈ اس کے جنازے میں شامل ہوئے۔ قبر کھودی گئی، قبر کھودنے والا گورکن حیران پریشان تھا کہ یہ اللہ کا کیسا نیک بندہ ہے جس کے قبر سے گلاب کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ قبر اس قدر مہک رہی تھی جیسے وہ نوجوان کا انتظار کر رہی ہو۔ پھر جب اس نوجوان کو دفنانے کے لیے لایا گیا تو موسم ٹھنڈا ہو گیا، ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی۔ دفنانے کے بعد گاؤں والوں نے 70 قدم دور جا کر دعا مانگی اور اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ ناظرین، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس زانیہ عورت کے ساتھ کیا ہوا تو کومنٹس میں ضرور بتائیے۔